اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین جس میں قرآن دا دل آکھیا گیا ہے، اور کیوں آکھیا گیا کہ اس سورہ مبارکہ دے اندر قبر دا، حشر دا، آخرت دا بیان ہے، اور بڑی ساڈے واسطے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات 51 اور 52 ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ تفسیر: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت مردوں کو اٹھانے کے لیے دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی پہلی مرتبہ پچھلی آیت دے وچ اساں سماعت کیتا حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہاں دے ذمے ہے یہ سور پھونکنا، او دے وچ جدوں وہ پھونک مارسن تو وہ آواز انتہائی کرخت قسم دی ہو سی، اور اتنی ہیبت ناک اور ہولناک ہو سی کہ کوئی جس حالت چی ہو سی نا، کوئی بھی کام کر رہے ہو سی، گھر ہو سی، گھر تو باہر ہو سی، وہ فوری طور تے موت دا شکار ہو جاسی۔ پوری دنیا تے یعنی کائنات دے اندر اتنی مخلوق کے ختم ہو جاسی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، یعنی اس لیے سارے دی موت واقع ہو جاسی۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو اسی وقت وہ کفار زندہ ہو کر اپنے قبروں سے نکل آئیں گے، یعنی ویسے تو سارے، کیونکہ اتنے بالخصوص کفار دا ذکر کیتا گیا، اور اپنے حقیقی رب کے اس مقام کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے جو حساب اور جزا کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، اس میدان دے وچ جتھے اللہ پاک دی عدالت لگنی، میدان حشر ہونا ہے۔ اور وہ کہیں گے، یہ ان کفار آخر کہ اکسن کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا، اور وہ اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے، اور دوسرے نفخہ کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے، یعنی جدو پہلی مرتبہ انہاں تے موت واقع ہو سی تو اس تو بعد وہ مر گئے لیکن عذاب کوئی نہ ہو سی۔ دوسری مرتبہ جس لئے دوسرا نفخہ یعنی دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال وہ سور پھونک سن نا، اس دے وچ وقفہ ہونا ہے۔ اس وقفے دے وچ وہ جنہاں تے موت واقع ہوئی ہے نا، وہ ستے ہو سن، اس واسطے وہ آکسن جس لئے دوسری مرتبہ نفخہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک سن تو اچانک اٹھی جاسن وہ سارے جنہاں دیتے موت واقع ہوئی آئی اس ٹائم، اور وہ کہ آکسن بے کی ہو گیا سی تو بڑے آرام نال ستے ہویا سی، کیونکہ انہاں تے اس وقت عذاب نہیں نہ ہو رہا، میں سانو کہیں جگایا۔ اور پھر جب وہ اٹھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں انہیں قبر کا عذاب آسان معلوم ہوگا، اس لیے وہ خرابی اور افسوس پکار اٹھیں گے، اور اس وقت کہیں گے یہ وہ ہے رحمان نے جو وعدہ کیا تھا اور رسولوں علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، لیکن اس وقت کا اقرار انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ من جاسن قرآن دے اندر اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے قیامت دا
اور اس دے عذابات دا او واقعی اپنی اکھی نال ویکھ لئی سن اور من بئی سن کہ رسولاں آ کے سچی گل سانو کیتی آئی بھئی مرنا نے مرن تو بعد اللہ دے حضور پیش ہونا نے اس لیے وہ نہ من دے، لیکن فرمایا ہن باویں مان نہیں جاویں فائدہ کوئی نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے کافروں سے یہ کہیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب کافر کہیں گے کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، تو اس وقت مومنین کہیں گے، مومن کے آکسن، کہ یہ وہ ہے جس کا رحمان عز و جل نے یعنی اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ تو چونکہ جڑا بندہ مومن ہے وہ دے واسطے تو ویسے ہی ضروری ہے قیامت تے ایمان رکھنا، موت تے ایمان رکھنا، مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون تے ایمان رکھنا، کیونکہ یہ ساری چیزاں جڑیاں ہیں ساڈے تو غائب ہیں، اور غیب تے ایمان رکھنا یہ ایمان واسطے ضروری ہے۔ یعنی جنت جہنم ہے، یہ ساری چیزاں اللہ پاک نے بظاہر ساڈے کولوں چھپائی ہوئی ہیں، لیکن جڑا بندہ مومن ہے اس کا چونکہ یقین ہے قرآن تے کہ جو قرآن نے فرما دیتا وہ حق ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی قرآن دے مطابق سنوارن دی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ پاک راضی ہو جاوے اور میری آخرت سنور جاوے۔ اللہ پاک سنو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔